جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک مختصر سے چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا دن جو بی بی کی کردار کی خوبصورتی اور خوشبو سے جو ہے وہ مہک رہا ہے. چلتے ہیں ہم علی بھائی کی طرف، وہ ہمارے ساتھ ایک مہمان کو لے کر حاضر ہیں. ناظرین، اس وقت جب ہمارے ساتھ چونکہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج روز شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، تو اس کی مناسبت سے جو ہے وہ گفتگو بھی جاری ہے اور تعزیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ پاکستان سے اس وقت انجمن تنظیم الپنجتنی کے صاحب بیاض سید ساجد حسین جعفری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے آج کی مناسبت سے کوئی کلام جو ہے وہ سنائیں. ساجد بھائی، آپ کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی جو ہے وہ دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. جی، آپ تمام حضرات جو سامعین اور ناظرین دیکھنے والے ہیں سب کو بھی جانے سے تعزیت ہے اس سامنے پر. اور شہزادی کے حوالے سے ایک نوحہ میں نے اسی سال اس سال کی ہولی میں پڑھا تھا کہ شہزادی پر جو دوبارہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ابھی جو سامنے سے صورت حال ہے اس کے حوالے سے ایک نوحہ جناب احمد علی صاحب کو آپ کی سماعت میں کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ. ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینا، ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینا، بجھا پھر اجڑ گئی زینا، ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینا. اجڑنے کا غم لگا ہوا تھا، اٹھانا تھا ابھی پیسے عطا بچھا ہوا تھا. یہ کیا کہ میں خدا، یہ کیا کہ میں خدا اجڑ گئے زینا، ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینا. اس کے گھر کو گھیر لیا، لگا کے لینوں نے گھر کو گھیر لیا، دھواں پھر اٹھنے لگا، دھواں پھر اٹھنے لگا، پھر اجڑ گئی زینا، ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینا. کٹ گیا کہ آ گئے سارے موقع سینا اجڑ گئے خدا، اجڑ گئے پھر اجڑ گئی زینا،
ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینب. اور وقت کی حالت ہے زخم کربلا سے ہوئی یہ شور سے اٹھا یہ شور سے جڑ گئی ہر طرف یہ صدا پھر اجڑ گئی زینب. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگر آپ شامل ہوئے پاکستان سے، بہت شکریہ، بہت پرسوز جو آواز میں آپ نے جو ہے وہ محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کیا، جزاک اللہ. اور خدا جو ہے وہ آپ کی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب سید ساجد حسین جعفری صاحب بیاس انجمن تنظیم پنجتنی پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. ہماری جو ہے وہ تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین جاری ہے. آج روز شہادت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. ہم اپڈیٹ بیچ میں کر رہے ہیں اس لیے کہ جو ہمارے ناظرین ہمیں ابھی جوائن کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام سید منظور حسین ہے. سید منظور حسین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی الحمد للہ، میں حیدرآباد ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. جی آپ لوگوں کا جو چینل پہ جا رہے ہیں شہادت سید زینب علیہ السلام، جی ہاں، تو سب یہ شہزادی زینب علیہ السلام کی جو شہادت ہے آج، یہ مقدسہ شہادت کے مکمل کیلنڈروں میں نہیں ہے. یہاں ہمارے حیدرآباد میں تو 24 سفر کو منائی جاتی. جی ہاں، دونوں تاریخوں میں منائی جاتی ہے، کیونکہ حیدرآباد کی خوشی میں کل کی اتنی خوشی میں انسانی اپنی ذہن کے حساب سے کہ حیدرآباد کی خوشی میں تو اللہ تعالیٰ جو اتنے عظیم ہم کو بھی ایک ہی دوسرے کی تاریخ میں انسان کا دل مشغول رہتا ہے اس بات پہ. ہلو جی 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 سن رہے ہیں ہم آپ کو. جی 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 یہ تاریخوں کا اختلاف ہو جاتا ہے اکثر. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کہیے. نہیں تو مکمل جو تاریخ ہے یہ بالکل روایت کے حساب سے احما کے حساب سے مقدسہ ہے. کیا یہ سوال ہے میرا بطور؟ جی اگر دو تاریخیں بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آل محمد کا ذکر کرنے میں ہم زیارت عاشورہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی میں خوش اور غم میں مغموم رہیں گے. اور اسی حوالے سے کسی نے میں امام علیہ السلام سے کسی شخصیت کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے تاریخ کے بارے میں اختلاف کیا، پوچھنا چاہا کہ یہ دو تاریخیں اس میں سے کون سی منائیں. تو مولا نے ان سے بھی یہی فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارا ذکر کم ہو؟ اگر دو ہیں تو تم دو میں مناؤ. تو اس حوالے سے جو تاریخیں ہیں اس کے اوپر آپ پرسہ پیش کر سکتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو بہرحال آج روز شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے کہ گفتگو جاری ہے، تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. اور خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آپ کا اپنا پلیٹ فارم، آپ کا اپنا میڈیا، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تو انسانی ذہن جو ہے وہ تاریخ کے اوراق اس میں پلٹنے شروع کرتا ہے اور پیچھے جاتا ہے. اور چلیے ایک کالر لے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اس میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. آپ کو نصرت صاحب کو دونوں کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں مغفل ہوا. میں اس وقت جب کہ آپ کے ہاں وہ وقت سے قبل کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں، میں اصل میں
ہمارا کمرہ اور ٹی وی کا کمرہ علیحدہ ہے، اس لیے مجھے علم نہیں تھا، اس لیے میں معذرت کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات کوئی بات۔ اچھا، وہ میری طرف سے آپ اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں، تمام مومن مومنات کی خدمت میں بی بی زینب صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر تعزیت قبول فرمائیے جی، آپ کو اور خداوند عالم ہم سب کو ان کے جو بھی انہوں کا لیسن تھا، جو بھی انہوں نے ہمیں درس دیا، اس کو جی آواز آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے آپ کی جی آپ پلیز اگر زحمت نہ ہو تو دوبارہ کال کر لیجیے، کیونکہ آپ کی آواز بالکل جو ہے وہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ڈراپ ہو رہی ہے۔ آپ پلیز ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ فون دوبارہ کر لیجیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف ذہن جاتا ہے تو آپ صدیوں پیچھے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو مین کام کیا وہ امام حسین السلام کی قربانی کو جو ہے وہ آشکار کیا اور اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اور اس عزاداری کے سلسلے کو آپ نے قائم کیا اور اس کی بانی ہیں آپ نے تعزیت لی اور امام حسین السلام کی تعزیت جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں عزاداری کی شکل میں جو ہے وہ قائم کیا۔ اور یہ جو میڈیا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دعا ہے کہ آج جس سلسلے کو مٹانے کے لیے دشمن نے ایڑی چوٹی کا جو وہ زور لگایا، درہم و دینار کیا، تلواریں کیا، کوئی بھی تمام دولت کی جو ہے وہ بارش کر دی گئی کہ اس مکتب سے ہٹ جائیں، یہ آواز دب جائے، مگر وہ جو پودا لگایا تھا آپ دیکھیں اس کو خدا نے کتنا تناور درخت بنایا، وعدہ کیا، ختم ہونے میں نہیں آتا۔ جو احسان حضرت زینب نے دین پر جو کر ڈالا، بالکل اس کا تو ہم پشتوں تک بھی چاہیں تو رہتی دنیا تک بھی چاہیں تو ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چند لمحات ہوتے ہیں گفتگو کے، یہ کیا تو کچھ بھی نہیں، میں نے جیسے عرض کی شروع میں کہ ہر انسان، ہر مسلمان جو کہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور نماز شروع کرتا ہے، مصلی پہ جاتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے ان کا حق احسان کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خانہ خدا میں داخل ہو اور نماز کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ تمام چیزیں آج جو کچھ موجود ہیں وہ آپ بی بی کے صدقے میں ہیں، کیونکہ آپ قیام نہ کرتی تو 1,24,000 پیغمبروں کی تمام تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، تمام جو چیز تھی وہ کربلا میں امام حسین السلام کی قربانی کی شکل میں ختم ہو جاتی۔ آپ نے قیام کیا، کبھی جیسے میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلی، مگر آپ کو جانا پڑا کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، ایک ایک چوراہے سے گزارا گیا، ہاتھ پس پشت بدوا کے بھی آپ گئیں، مگر جو ہے وہ آپ نے نانا کی شریعت کو، اس کی حفاظت کی، اس کو بچا لیا، اور یہ وہی مطلب بچایا ہوا پودا ہے جو کہ آج تناور درخت کی شکل میں کتابی صورت میں مکتب موجود، پھر اس کی جدید قسم میڈیا کی شکل میں آج اس وقت بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ہزاروں ملکوں کے اندر اپنی جو ہے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم آپ پاک بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس ذکر کو دشمن نے، جیسے میں نے کہا کہ اس ذکر کو دشمن نے دبانے کے لیے کیا نہیں ہتھ کنڈے استعمال کیے، آج بھی کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی ساجد بھائی نے دہائی میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ آج بھی جو دوبارہ سے جو ہے وہ یلغار کی دشمن نے، اور جو ہے وہ اس حوالے سے کلام بھی تھا جو کہ انقلابی کلام تھا، کہ پھر وہ دبانا چاہتے ہیں اس مرقد کے اوپر جلتا ہوا چراغ، اس کی روشنی جو ہے وہ بجھانا چاہتے ہیں، مگر جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہے، جس کو خدا کی خدائی روشن کرے، وہ چراغ ان انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کو بجھا سکیں۔ وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک جو ہے وہ جب تک صاحب الزمن ارواحان الفدا کا ظہور نہیں ہو جاتا اور امام حسین السلام کے خون کا بدلہ نہیں ہو جاتا، وہ اپنی آب و تاب سے روشن رہے گا۔ اور یہ جو ہے درخت ہے، یہ تناور سے تناور ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا کے ظالم بادشاہ آگے چلے گئے، مٹ گئے، خاک ہو گئے اس حسرت میں کہ عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو ختم کر دیں، مگر نہ کر سکے، خود ختم ہو گئے، خاک ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، اور مزید جانے کے انتظار میں بیٹھے، وہ بھی
چلے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہ. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام، آپ کا آفاقی مشن، آپ مطلب کربلا کی شیر دل خاتون ہیں. آپ نے جو کلام کیا مولا علی کے لہجے میں کلام کیا، کوفے سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جو ہے وہ تمام دشمن کے کو لرزہ باندام کر دیا. آپ نے ان کی جسے کہے کہ چولیں ہلا کے رکھ دی، ان کی تمام بساط شاہی کو پلٹ کے رکھ دیا. اور اس کا اثر آج بھی زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ تکفیری لشکر بنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے. وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں تیر و تبر و شمشیر ہوا کرتے تھے. آج وہ مارٹر گولے اور LMG اور ہیوی ایکوپمنٹ کے ساتھ اسلحے کی شکل چینج ہو گئی، مگر فکر وہی رہی، مگر وہ بھی ناکام اور جہنم واصل ہو رہے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. تقوی صاحب آج پتہ نہیں ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم ہے، آپ کی آواز ہم پھر نہیں سن پا رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ چیٹرنگ ہے. نہیں، آپ کی آواز ہم بالکل نہیں سن پا رہے ہیں. بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ دوبارہ کوشش کر لیں. جی آپ کی آواز بالکل میرا خیال نہیں آ رہی. جی میرا خیال ہے کہ ہمیں کال ڈسکنیکٹ کرنی پڑے گی، اگرچہ کہ ہم بہت منتظر رہتے ہیں کہ آپ کی بات سن سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں ہم ان سے. تو پلیز آپ دوبارہ کوشش کر کے دیکھیے گا، اگر جو ہے آواز کی جو کوالٹی ہے وہ کچھ بہتر ہو سکی تو ہم تھوڑا فیض حاصل کر سکیں گے آپ سے. کیونکہ ویدر کا بھی جی وہ پتہ ہے لانگ ڈسٹینس کال جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہوا رہتا ہے. تو بات ہو رہی ہے حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کہ اگر زینب بنت علی نہ ہوتی تو رب کعبہ کی قسم آج اسلام نام کا کوئی دین نہ ہوتا. وہ ایک حصہ تھا جو امام حسین نے انجام دیا، وہ ایک پارٹ تھا جو انہوں نے انجام دیا، جو اس کی جو اختتام تھا، جو اس کو منزل تک پہنچانا تھا، وہ کام تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. اور وہ کربلا کی شیر دل خاتون جنہوں نے یہ جو مارکا انجام دیا. اور عورت چونکہ جنگ نہیں لڑ سکتی، میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، تو کس خوبی سے، کس مہارت سے، کس شجاعت سے جو ہے وہ، کس حکمت سے اور کس عقل مندی سے جو ہے بی بی زینب نے وہ جنگ لڑی اپنے لفظوں کے ساتھ. اور وہ تمام دل جو مردہ ہو چکے ہوئے تھے، وہ تمام دل جنہوں نے مل کر ان بیبیوں پر پتھر برسائے اور مل کر ان کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے قیدی بنا کر جائے جا رہی ہیں، ان کے دلوں پر جب یہ لفظوں کی جو بوچھاڑ پڑی تو ان کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر جو ہیں وہ جہنم کو اپنے قریب کر چکے ہیں اور انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ وہ لفظ ہی تھے، یہ وہ لفظوں کی جنگ تھی جو بی بی زینب نے لڑی اور فاتح قرار پائیں. اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج آپ لوگوں کی جو کالز ہیں اس میں بھی ہمیں کلام کوئی آپ نے پیش کیا، بی بی سے عقیدت کا اظہار کیا، تعزیت کی، پرسہ کیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. علی بھائی اگر آپ کے پاس کچھ اس سلسلے میں کوئی یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ساجد بھائی نے جو نوحے، کیونکہ ایک تو ہم جو نوحے پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ مصائب و کربلا کا ذکر ہوتا ہے، مگر ساجد بھائی نے جو نوحہ پڑھا وہ ذرا انقلابی نوحہ تھا، کیونکہ وہ ذرا زمانے سے آج کے بھی ہم آہنگ تھا اور اس میں وہ تمام ان پہلوؤں کو بھی روشناس کرایا گیا تھا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آخر دشمن کو یہ نام اتنا کیوں کھٹک رہا ہے، ایسی کیا وجہ ہے. ایک نوجوان نسل کے لیے جو نسل جدید ہے ہماری، اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف دیکھیں اور ان شخصیات کے اوپر غور کریں اور ان کی جستجو کریں اور ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے دین کی آبیاری کی ہے اور کس طرح اس مضبوط شجر کو جو ہے وہ قائم کیا ہے. آخر کیا وجہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دشمن یہ تکفیری لشکر امٹ کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس روضے کو مسمار کر دیں، گرا دیں، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ وہ اس کے جلائے ہوئے چراغ ہیں، وہ نور کے ایسے ستون ہیں جو قیامت تک عالم انسانیت کو فیض پہنچاتے رہیں گے اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. تو ان کے بس کی بات نہیں کہ ان ستونوں کو ڈھائیں، ان کے بس کی بات نہیں اس ہدایت کے چراغ، اس مصباح الہدا
کو یہ بجھا دیں. اور ان کی اس طرح کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو تاریخ وہ رقم کر گئیں, وہ تو جو میسج وہ دے گئیں اور جس طرح سے وہ اپنے نانا کے دین کو بچا گئیں, اس میں کیا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بلکہ ان کے یہ کرنے سے وہ لوگ جو متوجہ نہیں تھے, غافل تھے, ان کی بھی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے جو یہ تمام پریشر لگائے ہوئے ہیں اس حرم کی طرف, کہ اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں, جو اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے لشکر بنا کے لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں. ایسی شخصیت میں کیا بات ہے, آخر کیوں اس پہ پورا زور لگایا ہوا ہے. تو اس سے کم از کم ان کی جو شخصیت تھی, خدا نے ایک ڈفرینٹ اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ سے اس پہلو کو اور روشن کیا کہ نوجوان نسل, جو نئی نسل ہے, جو اہل تحقیق ہیں, جو کہ اہل معرفت بننا چاہتے ہیں, جو اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہتے کہ کھایا پیا اور سو گئے, مگر یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اہل تحقیق بنیں, وہ اہل معرفت بنیں, اہل نظر بنیں, اہل قلم بنیں. تو ان کے لیے خدا نے ایک اور باب کھولا کہ تم متوجہ ہو میری نشانیوں میں, دیکھو کہ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ 1400 سال ہو گئے مگر دشمن کی صفوں میں کھلبلی ڈالی ہوئی ہے. ایسا انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے. تم بھی غور کرو, تم بھی فکر کرو, تم بھی دیکھو ان کی سیرت پہ. تو جب تم ان کی سیرت کو دیکھو گے, پڑھو گے, تو تم متوالے ہو جاؤ گے اس خاندان کے, اور تم جو ہے وہ اس کی راہ کے اوپر کامزن ہو جاؤ گے. تو اس کے مثبت پہلو کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر جگہ سے خدا جو ہے وہ ہمیں فائدے کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ خدا کے کاموں میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. میں بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اور فی الحال ہم چلتے ہیں ایک نوحے کی طرف, اس کے ساتھ ہی مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.